السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، ایک بڑا سوال ہے کہ امام مہدی کون ہے اور یہ اس دنیا میں کب آئیں گے اور ان کا اس دنیا میں آنا کیوں ضروری ہے اور مسلمانوں سے ان کا رشتہ کیا ہے۔ بہت ہی اہم سوال ہے جس کا جواب آپ کو شروع سے جاننا ہوگا، تبھی آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس دنیا کو بنایا، ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے ختم ہونے کا وقت بھی فکس کر دیا۔ اس دنیا کو بنانے کے بعد وقت بہت تیزی سے گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی بدلتے گئے، اور اس دنیا کے اندر بہت ساری قومیں آباد ہوئی اور اپنے اپنے وقت کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ان قوموں کو برائی کے راستے سے بچانے اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجا۔ اسی طرح ان قوم کی طرف جتنے بھی نبی آئے، ان سب نے اپنی اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ یہاں تک کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میری دوستوں، یہ یاد رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ہم ان کی آخری امت ہیں۔ ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی امت بنے گی، بلکہ قیامت تک آنے والی ہر جاندار چیز، ہر جاندار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امت کہلائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، وہ اکیلا ہے، اور ہر انسان کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اچھے برے کاموں کا بدلہ دینا ہے، اور بے شک قیامت بہت نزدیک ہے۔ میرے دوستوں، کیا قیامت کب آئے گی یہ آپ کو پتہ ہے؟ یہ ایسا ڈراؤنا سوال ہے جس کو سن کر ہر مسلمان ڈرے گا۔ دوستوں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے یا قیامت کا زمانہ آ چکا ہے؟ نشانیاں کیا ہیں تاکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکے اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں سے خود کو بچا سکے؟ ہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں صحابہ اکرام نے پوچھا۔ صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے نشانیوں کے بارے میں پوچھا۔ دوستوں، ویسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے بہت ساری نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، لیکن ان میں کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جس سے پتہ چل جائے گا کہ قیامت بہت قریب ہے اور اس کے اندر کوئی شک باقی نہ رہ جائے گا۔ میرے دوستوں، ان بڑی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی جس کے بارے میں ہم جانیں گے وہ ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا میں آنا۔ میرے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں کب آئیں گے، ان کی پیدائش کس شہر میں ہوں گی اور وہ اس دنیا میں کتنے سال رہیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت کے زمانے میں کون کون سے واقعات ظاہر ہوں گے، اور اسی بیچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کس طرح آئیں گے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی اولاد میں سے ہوں گے۔ میرے دوستو، ان سبھی کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو کے ذریعے آج آپ کو بتائیں گے، اسی لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دیکھنے والی آنکھوں نے اس دنیا کے بننے سے لے کر ختم ہونے کی ہر چیز تک دیکھا ہے،
اور صحابہ اکرام نے قیامت کے نزدیک ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، جس میں سے بہت ساری نشانیاں آج کے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہیں اور بہت ساری نشانیوں کا ظاہر ہونا بھی باقی ہے۔ جب یہ ظاہر ہو جائیں گی تب قیامت آ جائے گی، اور قیامت کی انہی نشانیوں میں سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا میں آنا ہوگا۔ اور دوستوں، جس طرح حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا میں آنا طے ہے، اسی طرح دجال کا آنا بھی طے ہے، اور جس نے دجال کے آنے کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنے کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی، اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد یا احمد میں سے ہوگا، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پہ سے ہوگا۔ میرے دوستوں، اب بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے اوپر ظاہر ہونے والی نشانیوں کی، جن کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی، اور ان کے دونوں دانتوں کے بیچ تھوڑی گیپ ہوگی، اور وہ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جائیں گے، اور ان کی داڑھی گھنی ہوگی جو زیادہ نہ لمبی ہوگی اور نہ زیادہ پتلی ہوگی، اور ان کی آنکھیں سرمیلی ہوں گی، اور ان کے دونوں کاندھوں کے بیچ حضور پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نشانی ہوگی۔ دوستو، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا میں بہت زیادہ ظلم و ستم ہوگا، اور دشمنی اور زلزلے بھی عام ہو جائیں گے۔ اس وقت حرام کاموں کو بھی حلال سمجھا جائے گا۔ پھر جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں آئیں گے تو گناہوں میں پھنسے لوگوں کو نکال کر ان کے بیچ عدل و انصاف قائم کریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب لوگوں میں مال و دولت بانٹ کر امت محمدیہ کو امیر بنا دیں گے، اور حضور پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غریبوں کا خیال اتنا زیادہ رکھیں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ ایک آواز لگائیں، جس کو جو چاہیے وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ آپ کے زمانے میں اس طرح خوشحالی ہوگی کہ اس وقت آپ کے پاس صرف ایک آدمی آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی بھی شخص ضرورت مند نہ ہوگا۔ میرے دوستوں، اس وقت جب اس زمانے کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کا ورد کریں گے، اور آپ مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے، تو وہ لوگ مقام ابراہیمی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کی امت کے نیک اور برے لوگ اس طرح مالا مال ہو جائیں گے کہ جیسا انہوں نے کبھی سوچا نہ ہوگا، اور ان پر اس طرح موسلا دھار بارش ہوگی کہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ روکا جائے گا۔ اس زمانے میں جب لوگ اپنی زمین پر پھل یا اناج بوئیں گے تو سب کچھ اگ جائے گا، اور اس زمانے کے لوگوں پر
اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہوگی کہ سب کو سب مالا مال ہو جائیں گے۔ اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زمانے میں آنے سے پہلے پورب کی طرف سے ایک کالے جھنڈے کی فوج نکلے گی، اور وہ لوگ اس زمین پر اس طرح قتل عام کریں گے جس طرح پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی۔ میرے دوستو، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں 40 سال تک رہیں گے، اور جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے عراق سے ایک فوج نکلے گی تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محفوظ رکھے گا۔ تب لشکر ذوالحلیفہ کے چٹیل میدان میں پہنچے گا۔ میرے دوستوں، یہ ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 6 میل کی دوری پر ہے۔ جب وہ فوج اس جگہ پر پہنچے گی تو ان سب لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو قیامت تک نہ پہچان پائے گا، اور اس زمانے میں ایک ایسا جھگڑا فساد ظاہر ہوگا کہ وہ ہر طرف پھیل جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ گھبراؤ مت، تمہارے پاس تمہارا امیر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، بس تم لوگ ان کی بات مانو اور ان کی پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں آئیں گے تب آپ کے سر مبارک پر امامہ شریف ہوگا، جو کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی شروعات مجھ سے کی اور ختم حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کریں گے۔ اس وقت 300 لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی۔ یہ لوگ ہر ظلم کرنے والے سے جیت جائیں گے۔ اس وقت ہر طرف عدل و انصاف قائم ہوگا۔ تب لوگ اپنے مرنے والوں کی زندہ ہونے کی خواہش کریں گے، اور زمین کی نیچے والی چیزیں زمین کی اوپر والی چیزوں سے افضل اور بہتر ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفادار شخص تمیمیہ نام کا ہوگا، جو کہ پورب سے ظاہر ہوگا۔ اس بیچ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایمان والے لوگ ملک شام کے ایک مشہور شہر دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے، اور فجر کا وقت ہوگا تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے۔ تب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جائے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائے نماز پر امامت کرے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں، آپ ہی کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ تو اس طرح حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ایمان والے لوگوں کے ساتھ امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک روم کے لوگوں سے جنگ لڑتے رہیں گے اور تیسرے دن جیت حاصل کر لیں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ کچھ دن شہر کو بھی فتح کر لیں گے۔ اور دوستوں، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم شہر کو 4 تکبیروں کے ذریعہ فتح کر کے 6 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے، اور بیت المقدس سے نکالی گئی ساری چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسے تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا اور آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر اور منو سلویٰ کے برتن
جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں پر آسمان سے کھانا اتارا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کی طرف جائیں گے جسے قاتہ کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 1000 میل ہے اور چوڑائی 500 میل ہے، اور اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے، اور اس کے ہر دروازے سے لاکھوں جنگ کرنے والے نکلیں گے۔ مسلمان اس پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازوں کو توڑ دیں گے۔ اس وقت مسلمان وہاں سے بہت سارا مال و غنیمت حاصل کریں گے اور پھر وہیں 7 سال کا وقت گزاریں گے۔ اس کے بعد وہاں کی ساری چیزوں کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ میرے دوستو، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم اور کچھ دنیا کو فتح کر لیں گے اور ان میں سے جو مال غنیمت حاصل ہوگا، تب جب مسلمان آپس میں بانٹ رہے ہوں گے تو اس وقت اچانک ایک چیخنے والا شخص آواز دے گا کہ دجال پیچھے تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ اس وقت سارے لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتے ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا پر اس طرح حکومت کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اس دنیا میں 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اس وقت یہ زمین اپنے اندر چھپے ہوئے سارے خزانوں کو نکال پھینکے گی۔ میرے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرندوں کو اشارہ کریں گے، تب وہ پرندے آ کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بیٹھ جائیں گے، اور جب لکڑی کو کاڑھیں گے تو لکڑی اچانک سے ہرا بھرا درخت بن جائے گی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چرے گا۔ میرے دوستوں، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کی ساری جنگیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ لڑیں گے۔ دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے اور ان کا دنیا میں آنا کس لیے ضروری ہے اور ان کا مسلمانوں سے کیا رشتہ ہے، آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو میرے دوستوں، مجھے اجازت دیجیے، ہم ملیں گے اسی طرح اگلی ویڈیو میں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں، اور آپ کو اگلی کس کے اوپر ویڈیو چاہیے یا آپ کامنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں، اور ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فالو کر لیں۔